السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج ہم سوال جواب کی نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور یقیناً آپ کو ہمارے اس سیشن میں یقینی طور پر معلومات حاصل ہو رہی ہوگی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی طرح علم دین سے اور شریعت مطہرہ سے واقف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہم تمام کو بعمل بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا سوال ہے آج کا، ربیع الاول کی خوشخبری دینی، یعنی ایک میسج جیسی ربیع الاول قریب ہوتا ہے، ربیع النور قریب ہوتا ہے، تو آپ کے پاس میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کی مبارکباد جس نے سب سے پہلے دی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یاد رکھیں، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فرمایا کہ جس نے مجھ پر بہتان باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ کچھ بھی نہیں جوڑ سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ فلاں قرآن کی آیت میں ایسا معاملہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا اور وہ ان سے منسوب نہ ہو، تو آپ گناہ گار ہیں اور آپ کا ٹھکانہ بہتر نہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ربیع الاول کے بارے میں جو وقتاً فوقتاً میسیجز ابھی آنا شروع ہو جائیں گے یقینی طور پر، کہ اس کی مبارکباد دیجیے، آپ کے لیے جنت واجب ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان المبارک کے متعلق ایک ضعیف حدیث موجود ہے، اور اس کے آنے کی خوشخبری دینا اور اس کے جانے پر غم کرنے پر جو ہے وہ جنت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس کے متن کے مطابق یا اس حدیث کو روح بنا کر اپنی طرف سے دوسرے مہینوں کے لیے خوشخبری اور نوید دینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ گناہ گار ہوں گے، جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا سوال ہے، کیا میت کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے قبر پر؟ یعنی جب مردے کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے ملنے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قریبی آتا ہے جو بہت ہی نزدیک ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ آتا ہے قبر پر، تو مردے کو اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے اور بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، اس شخص سے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مردے کو، اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور اسے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ لوگ جو والدین سے برسہاں برس ملنے ہی نہیں جاتے، قبروں میں دفنانے کے بعد پوچھتے تک نہیں ہیں، اور ان کی قبر پر مٹی اور بلکہ لوگ آج کل ان کی قبروں پہ مزید قبر بنا دیتے ہیں کہ ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو خدا را آپ وہ نہ کریں کہ آپ کے عمل سے آپ کو وہی کچھ ملے جو آپ بو رہے ہیں، وہی آپ کاٹیں۔ تو خدا کے لیے اپنی قبر کو سوچیں، اور اپنی قبر کو سوچتے ہوئے اپنے والدین کی قبر پر لازمی جائیں، فاتحہ کریں، درود کریں، ان کے لیے ایصال ثواب جتنا ہو سکے بھیجتے رہیں، ان تک پہنچتا ہے اس کا ثواب اور وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً قبر پر حاضری دیا کریں، انہیں محبت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اگلا سوال ہے، جنت میں مردوں کو حور ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ عورتیں بہت ساری سوال کرتی ہیں، تو یاد رکھیں، جنت میں مردوں کو حور ملیں گی اور عورتوں کو غلامان ملیں گے۔ وہ مرد جو ان کے ساتھ زندگی میں ہیں دنیاوی، وہی انہیں ملیں گے۔ اب کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ یہی مرد، یہ تو بے عمل ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو مارتا ہے، تو یوں کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت اس جہاں میں کسی کو بھی غلط فعل کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العزت سب کو نیا اور بہتر اور بہت ہی اچھا طور پر بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اور جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کنوارے غلامان وہاں ہوتے ہیں، ان سے نکاح کروایا جاتا ہے اور وہ ان کے جو ہے وہ حصے میں آتی ہیں۔ اور اگر مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مرد کم ہیں، تو پھر ایک اچھے انسان سے نکاح کروا دیا جاتا ہے
اور اللہ رب العزت نے وہاں پر سب کچھ بہت بہتر اور بہت ہی اچھا رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، سویم کے چنے اور میت کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، میت کے کھانے کے مطابق یہ ہے کہ کچھ روایات ہیں بزرگان دین سے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، تو حقیقت ایسی ہی ہے کہ میت کے کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں میت ہوئی ہے، اور پھر یقینی بات ہے کہ اہل خانہ یا ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا سویم کے چنے پڑواتے ہیں، تو ان کا کھا لینا گناہ نہیں ہے، ان کا کھا لینا منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اس سے رک سکتے ہیں تو اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کیا اس سے موت واقع ہو جاتی ہے یا یہ ایک جو ہے وہ پھیلائی ہوئی بات ہے، تو یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وائرس کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ وائرس آپ کے اندر کسی کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت، اب دیکھیں ایک گھر میں فلاں شخص کو وائرس اٹیک کر گیا یا فلاں شخص کو کوئی بخار کی بیماری مرض لاحق ہو گیا، تو اب دوسرے شخص کو بھی ہوا، لیکن اس میں سے جو 2 شخص ہیں ان کو نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ مرض عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس مرض سے خلاصی عطا فرماتا ہے اور اسے وہ مرض لاحق نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی مرضی کے اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی بھی انسان نہ بیمار ہو سکتا ہے، نہ موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے دست قدرت میں ہے کسی کو کب بیماری دینی ہے اور کسی کو کب شفا دینی ہے۔ اللہ کریم سے اپنے والدین، اپنے عزیزوں کے لیے شفا اور ہدایت مانگیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جو ہے وہ آخری سوال کہ قبر پر جو کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اسے مار دیا جائے۔ دیکھیں، جب تک کوئی بھی موذی جانور یا کوئی بھی موذی کیڑا مکوڑا آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی ہم، آپ کی ایک تھنکنگ ہو کہ ہمارے جو ہے محبت کرنے والے ہیں وہ نیچے دفن ہیں اور یہ اندر جا رہا ہے اور پھر باہر آ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اس جگہ پر پہنچا دے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پتا بھی اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو پیڑ سے جدا نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا گل سڑ کیوں نہ گیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ کیڑا مکوڑا وہاں موجود ہے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو وہاں نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک بہترین آپ کے لیے بات ہے کہ اگر وہاں کیڑے مکوڑے موجود ہیں تو وہ جاندار ہیں، اور وہ آپ کے لواحقین، آپ کے جو قبر میں مردہ ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے مناجات کرتے ہیں اللہ سے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہی ہیں جو کل ہمارے کام آئیں گے، تو جتنا بہتر ہو سکے، جتنا اچھا ہو سکے، اپنے آپ کو اعمال صالح کی طرف راغب کریں اور دین کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ جتنا وابستہ ہو سکتے ہیں دین سے اتنی محبت کریں، آنے والے مہینوں کو متبرک بنائیں، آنے والی زندگی کو متبرک بنائیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے اس میسج کو جتنا ہو سکے فارورڈ کریں، آگے بڑھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔